ایجوکیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مرتا نہیں ہے. کسی کو سواری نہیں ملی کام پہ جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، اس سے کوئی مرتا نہیں ہے. اگر اور کوئی میٹرو بسز نہ ہوں اور کچھ نہ ہو، اس سے لوگ مرتے نہیں. لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، خدا نخواستہ، تو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور وہ ایک زندگی کا نقصان نہیں ہوتا، وہ ایک پورے خاندان کا نقصان ہوتا ہے. تو مجھے تو کئی دفعہ نیند نہیں آتی، ٹو بی آنیسٹ، یہ سوچ کے کہ کتنے لوگ ہیں جو علاج کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اور اگر کسی ایک کو بھی اچھا علاج نہیں ملتا، کسی ایک کو بھی سسکنا پڑتا ہے، کسی ایک کو بھی ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، تو وہ میرا، ہیلتھ منسٹرز کا، ہیلتھ سیکرٹریز کا اور آپ سب کا کلیکٹیو فیلئر ہوگا. میں اندازہ نہیں کر سکتی. میں آج یہاں پر کوئی سرمن دینے نہیں آئی، میں اپنے دل کی بات کرنے آئی. بہترین ڈاکٹرز کے حوالے کیا ہے، اس کے اندر جو اسینشیل اکوپمنٹ تھا وہ دیا ہے. وہاں پہ مائنر سرجریز تک ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ڈلیوریز ہو رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اور وہ جو ماں بچہ ڈلیور کرتے کرتے مر جاتی تھی، اس مورٹیلٹی ریٹ میں بہت کمی آئی ہے. انفنٹ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس میں بہت کمی آئی ہے. تو آئی تھنک نادیہ، دس از اے ہیوج ماشاء اللہ اچیومنٹ. اللہ تعالیٰ کا شکر. جو 300 میرے پاس رورل ہیلتھ سینٹرز تھے، ان کو بھی ہم پورا ریفارم کر کے منی ہاسپٹلز بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو اپنے ہی ایریا میں علاج کی سہولت ملے، بہترین علاج کی سہولت ملے، اور بہت کم ان کو جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں تک جانا پڑے. اور آپ جانتے ہیں کہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا. میرا، اگر مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ میرے 5 سال کا میرا ویژن ہیلتھ کے لیے کیا ہے، تو میرا ویژن یہ ہے کہ کسی پنجاب کے رہنے والے کو، کسی پنجاب کے سٹیزنز کو، پنجاب کے عوام کو کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ 90% آف دا ڈسٹرکٹس میں دل کے امراض کے علاج شروع ہو چکا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 20 ڈسٹرکٹس کے اندر جو کیتھ لیبز ہیں وہ بنی ہیں، فالوڈ بائی وہاں پر. اب میں نے ان کو سختی سے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ ہیومن ریسورس اپنا پلیس کریں تاکہ وہاں پہ کارڈیاک سرجریز بھی شروع ہوں. اور کل میں میاں والی گئی ہوئی تھی اس کارڈیاک کیتھیٹرائزیشن لیب کا افتتاح کرنے. وہاں پہ جو سٹوریز میں نے سنی، میرا دل ہل جاتا ہے. وہاں پہ ایک پیشنٹ نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے میں مزدور ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو؟ کہتا ہے مجھے کچھ مہینے پہلے دل کا اٹیک ہوا تھا اور میں فیصل آباد گیا تھا علاج کے لیے. تو انہوں نے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو، آئی ڈونٹ نو اینجیوگرافی تھی اس کی یا اینجیوپلاسٹی تھی، کو آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو مجھے انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم دے دیا یا پتہ نہیں 6 مہینے کا ٹائم دے دیا. تو میں واپس آ گیا میاں والی. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں والی میں یہ دل کے علاج کی سہولت شروع ہو گئی ہے. تو میں میاں والی ہسپتال آیا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر میری اینجیوپلاسٹی ہو گئی. اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کے در بدر نہیں ہونا پڑا. کیونکہ جو لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جن کے پاس صرف اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی یا 1 وقت کی روٹی پوری کر لیں، تو ان کے لیے ایک جگہ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ٹریول کرنا اور وہاں پر سارے اخراجات کو برداشت کرنا، ان کی فیملیز سفر کرتی ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں ہے. ہم پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے ہیں. ہم کم از کم، ہمیں یہ مشکل نہیں ہوتی کہ آج کی دہاڑی نہیں لگے گی تو رات کو ہمیں کھانا نہیں ملے گا ہمارے بچوں کو، وہ بھوکے پیٹ سوئیں گے. یا بچوں کا کھانا کا خرچہ، کچن کا خرچہ چلائیں، یا پھر اس کی اسکول کی فیس دیں، یا اپنے موٹر سائیکل میں جو ہے یا موٹر بائک میں پیٹرول ڈلوائیں، یا پھر اپنے ماں باپ کا علاج کرائیں. یہ جو پرابلمز ہیں، یہ شکر کریں کہ یہ آپ کو یہ پرابلمز نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی جو آرڈیل ہے، لوگوں کی جو پین ہے، لوگوں کی جو سفرنگ ہے، اس کو دل سے محسوس کریں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آپ کی ذاتی زندگی میں بھی آئے گی. آپ کی زندگی میں کس طرح کا چینج آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیوز میں
ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم 100 بلین روپے کی میڈیسن دے رہے ہیں, 100 بلین روپے. شکایات کیا آتی ہیں؟ ہمیں میڈیسن نہیں ملی. یا ابھی بھی نادیہ بات کر رہی تھی کہ پیپر لیس ہوں گے ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز, لیکن ان پرچیوں کا ہم کیا کریں گے جن پہ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ باہر سے لے کے آؤ. ایک ہاسپٹل میں گئی تو ایک پیشنٹ نے مجھے کہا کہ مجھے تو جی انہوں نے کہا کہ ایکس رے باہر سے کرا کے آؤ, تو میں 1000 روپیہ دے کے ایکس رے کرا کے آؤں. تو میں نے اس سے پوچھا ایم ایس سے, میں نے کہا آپ کی جو ایکس رے مشین ہے وہ نہیں چل رہی؟ کہتا چل رہی. تو جب پتہ یہ چلا کہ باہر کوئی ساز باز کر کے کسی ڈائگنوسٹک لیب کے ساتھ, تو اس کو اور یہاں تک کہ وہ پورٹیبل ایکس رے مشینز لاتے ہیں, وہاں پہ ایکس رے ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں اور پھر واپس لے جاتے ہیں. اور ہاسپٹل کی جو ایکس رے مشین ہے وہ چل رہی ہے, آپریشن ہے. تو آپ امیجن کریں, شکر کریں کہ آپ کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا, آپ کی فیملی کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا. لیکن ضرور اس تکلیف کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں, اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں. شکایات آتی ہیں, میری ٹیمز آپ نے دیکھا ہوگا 100% ایکٹیو ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں کمشنرز دورے کر رہے ہیں ہاسپٹلس کے, ڈیپٹی کمشنرز دورے کر رہے ہیں ہاسپٹل کے, میں خود جاتی ہوں ہاسپٹلس میں. اس کے علاوہ میری جو سی ایم کی انسپیکشن ٹیم ہے اس کو میں نے فلی امپاور کیا ہوا ہے. وہ جا کے ہاسپٹل میں سرویز کرتے ہیں, ہاسپٹل کے دورے کرتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس سے میرا پرسنل کوئی وہ نہیں ہے, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں, جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, جو ہم ہیومن ریسورس لے کے آ رہے ہیں, وہ کیا لوگوں کی مدد کر رہا ہے, لوگوں کے کام آ رہا ہے. کیونکہ میں جتنے بھی پیسے دے دوں, یہ 650 بلین کو میں 1250 بلین بھی کر دوں نا, لیکن اگر آپ لوگ اپنی ذمہ داری اچھی طرح ادا نہیں کریں گے, وہ پیسہ اگر لوگوں کو نہیں جائے گا, اس کا جو ثمر ہے وہ لوگوں کو نہیں ملے گا, تو وہ پیسہ چاہے 600 بلین ہو یا 1200 بلین ہو, اس کا کیا فائدہ ہے. اس لیے آپ کو میں یہ دوبارہ کہوں گی کہ اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کریں. شکایات آتی ہیں کہ میڈیسنز ان اویلیبل ہیں, ٹیسٹس ان اویلیبل ہیں, اکوپمنٹ کی شارٹیج ہے. یا آرام سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی جو سی ٹی اسکین ہے وہ خراب ہے, یا ایم آر آئی کی مشین خراب ہے, جاؤ باہر سے کرا کے لاؤ. آپ کو اندازہ ہے کہ ایک وہ شخص یا کوئی عورت, خاتون, کوئی بوڑھا جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, جس کے پاس موٹر بائک نہیں ہے, اس نے پیدل چل کے جانا ہے, وہ باہر سے کس طرح اپنا ٹیسٹ کرا کے لائے گا, جب کہ ہمارا سب کچھ آپریشنل ہے. اور اگر خراب ہے تو ود اے لٹل ایفرٹ, آپ نے خود وہ ٹھیک نہیں کرنی مشین, آپ کے پاس پورا دنیا کا ریسورس اویلیبل ہے, آپ نے صرف اس کو بلا کے ٹیکنیشینز اس کو ٹھیک کرانا ہے. یا اگر وہ فوراً ٹھیک نہیں ہو سکتی تو آپ کو کوئی اس کا آلٹرنیٹیو رکھنا چاہیے, کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہسپتال کی گاڑی باہر جو ہے وہ لے کے جا رہی ہو پیشنٹ کو, اس کا اگر کوئی مشین خراب ہے تو اس کا جہاں سے بھی آپ نے کرانا ہے وہ کرا کے واپس لا رہی ہو, تاکہ پیشنٹ کو کم از کم در بدر نہ ہونا پڑے. اور ہم نے بلینز آف روپیز اسپینڈ کیے کہ ہم ہر ڈی ایچ کیو کے اندر ہم اس کو ایم آر آئی مشین بھی دیں, ہم اس کو سی ٹی اسکین بھی دیں, ہم اس کو تمام جو لائف سیونگ ایکوپمنٹس ہیں وہ ان کو دیں ہم. لیکن آپ دیکھو کہ